الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزوں کو فرض کیا تھا۔ کس لیے روزوں کو فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر عاجزی انکساری آ جائے۔ ماہ صیام کا چاند نظر آتے ہی سرکش جنوں کو، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور انسان کو چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ بالکل اللہ کی رحمتیں انسان کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں کہ انسان اپنے اندر چینج لے آئے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے اسی لیے کہ انسان کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے ماہ صیام میری زندگی میں بھیجا، میرے ساتھ تو شیطان تھا، اس نے مجھے نیکیوں سے روک دیا، تیری عبادت سے روک دیا، تیرے قرآن سے روک دیا۔ اپنے اندر چینج لے آئیے، اپنے آپ کو بدل لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ماہ صیام اسی لیے لایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کا فرما بردار بنائیں اپنے آپ کو۔ وہ کام جو ماہ صیام سے پہلے آپ کرتے تھے، ان کاموں سے جو ناجائز کام تھے ان سے رکیے، باز آئیے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ متقی پرہیزگار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، جھوٹ بولنے سے بچ جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ رمضان کے روزے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے جو 30 روزے ہیں، 29 یا 30، ان کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ کہ پہلے جو 10 دن ہیں ان میں انسان جتنی چاہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، دعائیں کر کے اس کی رحمتوں کو، اس کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد رحمت کے بعد مغفرت کے اللہ تعالیٰ سے دوسرے 10 دنوں میں، بلکہ 30 دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ دوسرے 10 دن مغفرت کے رکھ دیے، پھر 10 دن جہنم سے آزادی کے رکھ دیے۔ یہ ایک عظیم مہینہ، مہینوں کا سردار مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا، بنایا ہے۔ تو جس انسان کی زندگی میں ماہ صیام آ جائے اور اس رمضان کے مہینے کے آ جانے کے بعد انسان اسے حاصل کر لے اور حاصل کرنے کے بعد اس میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہی زندگی کے معاملات جو رمضان سے پہلے چل رہے تھے وہی کرتا رہے اور اس کا اللہ ویسے ہی روٹھا رہ جائے، تو اس سے بڑا انسان بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ماہ صیام بھی بھیجا اس لیے ہے کہ انسان متقی بنے، پرہیزگار بنے، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کر لے، جہنم سے چھٹکارا پا کے جنت کا حقدار بن جائے۔ تو آج ہی سے اپنے آپ کو رمضان کی تیاری میں لگائیں اور تہیہ کر لیں کہ میں نے آج ہی سے اپنے آپ کو بدل دیا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، آج سے میں پکا نمازی بن گیا، آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ایسے کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں کی طرف چڑھ دوڑیے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔